السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوا انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والی مومنین پر. حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے حدیث جبریل اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اس موضوع پر اس سے پہلے 4 دروس ہو چکے ہیں. مشہور روایت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے اس وقت صحابہ کرام کو دین سکھلایا، اور اسی احادیث کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. حدیث جبریل طویل روایت ہے جس میں جبریل علیہ السلام ایک اجنبی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں، لیکن نبی سے بڑی بے تکلفی کے ساتھ گفتگو چند سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال، اخبرنی عن الاسلام. اللہ کے نبی نے اسلام کے بارے میں انہیں خبر دی. کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا. دوسرا سوال، اخبرنی عن الایمان. ایمان کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے نبی نے ایمان سے متعلق انہیں جواب دیا. پھر تیسرا سوال تھا، اخبرنی عن الاحسان. احسان کے متعلق خبر دیجیے. اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا. چوتھا سوال تھا، اخبرنی عن الساعہ. قیامت سے متعلق خبر دیجیے کہ کب آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کی علامات کیا ہیں. اللہ کے نبی نے چند علامات ذکر فرمائی، اور پھر جبریل علیہ السلام چلے جاتے ہیں. کوئی ان کو پہچانتا نہیں. صحابہ کرام کا تعجب ابھی بھی باقی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یا دوسرے دن دوسری روایت کے اندر
عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس میں ہماری جو آپ کی گفتگو چل رہی تھی وہ پہلے سوال کی تشریح میں چل رہی تھی۔ پہلا سوال جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق خبر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں خبر دی وہ یہ تھا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ گواہی دیجیے آپ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پوجنے کے لائق، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ تیسری چیز وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے۔ چوتھی چیز وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیے۔ اور پانچویں چیز تھی وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کریں۔ یہ پانچ چیزیں اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اسلام کا تعارف کرانا ہے تو یہ پانچ چیزیں آپ بتلائیے، انہی کو کہا جاتا ہے ارکان اسلام۔ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ارکان کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، کس کے بغیر اسلام باقی نہیں رہتا۔ یہ پانچ چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہم نے جو گفتگو کی اس سے پہلے رکن شہادتین پر کہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حقیقی معبود نہیں، اور گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن تھا وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ گزشتہ درس میں اسی رکن پر گفتگو ہوئی تھی کہ نماز کو قائم کریں، قائم کرنے کا حکم کیا ہے، کن چیزوں کے ذریعہ سے نماز قائم ہوتی ہے، کہ اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو نماز قائم کرنا نہیں کہلاتی۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی تھی۔ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک نہیں کئی مقامات پر آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں کئی صورتوں کے اندر دونوں کو ایک ساتھ ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ اسی بنیاد پر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ اور جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو بہت سارے علاقے میں کچھ ایسے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے جن کا ایک ہی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ مال دینا ان کو بھاری لگ رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تب تو ان کے خلاف میں جہاد کروں گا، نماز قائم کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جو بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے دلگردہ کے مالک تھے، حالات ایسے مدینہ کے بنے ہوئے تھے کہ بغاوت کی خبریں آ رہی تھی کہ فلاں علاقے میں بغاوت ہو رہی ہے، فلاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں سمجھانے کی کوشش کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اس وقت ان پر کارروائی نہ کریں،
وہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا، نماز تو قائم کر ہی رہے ہیں نا، بعد میں ان سے معاملہ حل کر لیا جائے گا، منا لیا جائے گا۔ کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتا تھا اور آج ایک رسی بھی اگر دینے سے منع کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، کارروائی کروں گا۔ کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں دونوں کو الگ کیا ہی نہیں گیا، جہاں دیکھو یہی تو آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو قرآن میں جو حکم اکٹھا آیا ہوا ہے اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں کہ نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ اور باقاعدہ انہوں نے کارروائی کی، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی کہ ہم نماز کی سمجھتے ہیں۔ اب اس معاملے میں ذرا ہم اپنے سماج کا اور اپنے گھر کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ کو ہم لوگوں نے ایک نفلی عمل سمجھا ہے کہ دیں گے تو ثواب مل جائے گا اور نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کی ادائیگی سے بہت ثواب ملنے والا ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے رب العالمین اس کو 700 گنا تک زیادہ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ دے دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو انسان جب زکوٰۃ نکال کر دیتا ہے تو پہلا فائدہ نیکیاں بہت ساری ملتی ہیں اس کو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے اور ان کے مال کو پاک کیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے پاس مال ہے اور اس میں سے ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو ہمارا مال پاک نہیں ہے، اس میں گندگی شامل ہے، گندا مال شامل ہے، دوسرے کا حق شامل ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہی تو کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ آپ ان کے مال میں سے ان سے زکوٰۃ لیجیے، ان کو پاک کیجیے، یہی مال کی جو گندگی ہے اس کو نکالیے، دوسرے کا حق تھا اس کی ادائیگی کیجیے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ ہمارا مال پاک صاف ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جو بخیلی ہے، بزدلی ہے، خرچ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے وہ بڑا بہادر ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا کشادہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت پھر افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ نہیں دیتے، کروڑوں کے مالک رہتے ہیں، 10 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں اور کئی بار کروڑ بدلتے ہیں، تو کیوں؟ ان کا دل تنگ ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہتا ہے اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، کشادہ ہو جاتا ہے، وہ سخی ہو جاتا ہے، اس کے دل سے جو کنجوسی ہے وہ نکل جاتی، بزدلی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ وہ تطہرہم، ان کو پاک کیجیے، اس کے ذریعے سے ہمارا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے سب پر لاگو نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا نفلی صدقہ کہ انسان کے پاس جو ہے اس میں سے جو بھی دے دے، لیکن یہ زکوٰۃ اس کا ایک پورا سلیبس ہے، ایک نصاب ہے کہ اتنا رقم ہو جائے، اتنی دولت ہو جائے، اتنے جانور ہو جائیں یا کھیت کی اتنی پیدائش ہو جائے، سب کا سسٹم ہے۔ وہاں تک جب پہنچتا ہے اور سال گزرتا ہے، بعض میں سال گزرنا بھی ضروری ہے، جیسے مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، اتنا ہو گیا کہ جتنے بھی زکوٰۃ نکلنا چاہیے اور اتنی رقم وہ اس کے پاس موجود ہے سال بھر، تو اس پر زکوٰۃ پڑ گئی۔ دو چیزیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تھوڑا میں اس کو بتلانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا ہے، اب سونا بہت سارے لوگوں کے پاس رہتا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کتنے میں نکلنا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چلتا تھا وہ دینار چلتا تھا۔ 20 دینار میں 1 دینار نکلا کرتا تھا، وہ 2.5% بنتا کل ملا کر کے۔ آج کے دور میں جو ہے نیا ہے، اب یہاں پہلے تولہ چلتا تھا 12 گرام کا، تو کہتے تھے 7.5 تولہ، یہ کہا کرتے تھے۔
لیکن اب تولہ جو ہے 10 ہی گرام کا چل رہا ہے، اب تولہ 10 گرام کا، تو اہل علم نے اس گرام کو ناپا ہے، وہاں کا 1 دینار اور آج کے دور کا جو تولہ ہمارے یہاں گرام جو چل رہا ہے وہ کتنا بن رہا ہے؟ تو زیادہ تر جو تولنے کے بعد نتیجہ نکلا ہے، زیادہ تر اہل علم کی رائے ہے 85 یا 86 گرام، 85 یا 86 گرام۔ اب چاہے اس کو 12 کے اعتبار سے تولہ مانیے، چاہے جو ہے 10 کے اعتبار سے تولہ مانیے، وہ 85-86 گرام اگر کسی کے پاس ہے تو گویا کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا۔ اب آج میرے پاس اتنا آ گیا تو کیا اب زکوٰۃ فرض ہوا؟ ابھی نہیں ہوا۔ ابھی اسلام دیکھیے ہمارے مال کو نوچنا نہیں چاہتا، ہمارے مال کو نوچنا نہیں چاہتا کہ اس کے پاس جو ہے نکالی ہو، مسلمان نے نہیں، وہ اتنا رقم ہمارے پاس یا اتنا سونا ہمارے پاس آ گیا ہے تو اللہ رب العالمین اب دوسری ایک شرط اس کو پورا کرو، کیا کہ اتنا سونا ہمارے پاس سال بھر رہے، اتنا سونا ہمارے پاس سال بھر رہے۔ اب سال بھر اگر اتنا سونا باقی رہ گیا تو ایسی صورت میں اب زکوٰۃ دینا ہے۔ اب زکوٰۃ کتنا دیں گے؟ پورے مال، چاہے آپ سونا سے نکالنا چاہتے تو 2.5% نکالنا ہوگا، یا اس کی مالیت نکال لیجئے کہ 85 گرام سونا، 86 گرام سونا کتنے لاکھ کا بنتا ہے، اتنے لاکھ میں سے 2.5% ہم کو نکال دینا، یعنی 1 لاکھ پر 2,500 نکالنا ہے۔ اگر 5 لاکھ کا بنتا ہے تو 1 لاکھ پر 2,500 یعنی 12,500 نکالنا ہے۔ یہ 2 چیزیں، ایک نصاب کو پہنچے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے اس پر 1 سال گزر جائے۔ یہی معاملہ جو ہے چاندی کا ہے، یہی معاملہ آج کی جو کرنسی ہمارے پاس، ممکن ہے سونا اتنا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے روپے کے شکل میں اماؤنٹ موجود ہے، تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر اتنا مال ہے، اتنی رقم موجود ہے، اتنے لاکھ ہمارے پاس پڑے رہ گئے، کتنا سال بھر گزر گیا، اس پر اب زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زکوٰۃ نکالی، یعنی ایسا نہیں کہ ہر شخص سے زکوٰۃ لینا ہے، بلکہ اس سے لینا ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے کسی کے پاس 5 لاکھ روپے 1 سال رکھے رہ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کا ہے، یعنی اس 5 لاکھ اس کے پاس اشترا ہے، اضافی ہے، جو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے کہہ رہا ہے کہ اب 2.5% نکالو۔ کیوں نکالنا ہے؟ ارے بھائی آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے دیا، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، کوئی استعمال نہیں۔ سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، اس میں سے پورا مت دو، 2.5% نکال کو ادھر دے دو، تاکہ سماج میں جو غریب طبقہ ہے، مسکین طبقہ ہے، فقراء مساکین ہے، ضرورت مند ہے، اللہ کے راستے میں جو سارے کام ہو رہے ہیں وہ بھی کام چلتا رہے۔ یہ حکمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ہم پر ناصر فرض کیا، بلکہ اسلام کا ایک رکن بنا دیا کہ اگر ایسی صورت میں ہمارے پاس اتنا مال ہے، سال بھی گزر رہا ہے اور ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمارا اسلام کمزور ہو رہا ہے، ہمارا اسلام کمزور ہو رہا ہے۔ میں نے شروع میں مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جب رکن اور بنیاد کی بات آتی ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 پلر ہیں، رکن یعنی پلر، عربی میں پلر کو رکن بولتے ہیں کہ 5 رکن پر اسلام ہمارا قائم ہے، تو جو سب سے بیچ والا بنیادی رکن ہے وہ تو شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہو گیا، اور اس کے بعد چاروں طرف 4 رکن ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ اب ان میں سے اگر ہمارا بیچ والا رکن نہیں تو گویا کہ ہمارا اسلام ڈھہ گیا، عمارت باقی ہی نہیں بچی، کتنا بھی ہم جو کچھ کہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ تو قائم ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب ایک حصہ ہمارا چلا گیا۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسرا حصہ جا رہا ہے، روزہ نہیں رکھتے، تیسرا حصہ جا رہا ہے، چلو استطاعت ہے حج کرنے کی وہ نہیں کر رہے ہیں تو 5واں حصہ، 4تھا حصہ جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 رکن ہم کو بتائیں، ان 5 رکن کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور بھیونڈی کے لوگوں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیا،
سونے کی شکل میں، زیورات کی شکل میں یا دولت کی شکل میں، جو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور بندہ ادا نہیں کرتا یا ادا کرتا ہے بس منمانے طریقے سے ادا کرتا ہے، اور رمضان میں وہ بیچارے سفرا حضرات آتے ہیں، مدارس کے مولانا لوگ آتے ہیں، اب ہمارے دروازے پہ پہنچ گئے، کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، کچھ نہ کچھ دے کے ان کو ٹالنا ہے، اس لیے دے رہے ہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں۔ یعنی اس سال ہمارے یہاں کتنی زکوٰۃ نکلی ہمیں معلوم ہی نہیں، بس دے کے ہم ترکا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت کریمہ کو غور سے سنیے گا، سورہ توبہ میں پڑھ لیجیے گا، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جن لوگوں نے سونا چاندی یا اس کے عوض کرنسی انہوں نے کنز بنا رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، دبا کے رکھا ہے، تجوری میں ڈال کے رکھا ہے، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، یہاں اللہ طنز کر رہا ہے کہ کو بشارت دیجیے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، تم پٹنے والے ہو، اور کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی النار فجباہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ان کا جو مال ہے اس کو آگ میں تپایا جائے گا، سرخ کیا جائے گا، چاندی کی شکل میں، سونا کی شکل میں ہے یا کرنسی کی شکل میں، اس کو اللہ تپائے گا، اور تپانے کے بعد اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ پیٹھ کو داغے گا، ہماری جلد کو داغے گا، ہماری پیشانی کو داغ دے گا، تاکہ یہ پتہ رہے کہ کون لوگ ہیں۔ ایک تو تکلیف جلنے کی کہ اس سے داغا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک علامت بن جا رہی ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے پیٹھ پر اونٹ لاد کے چلے آ رہے ہیں، انسان اونٹ پہ لگتا ہے نا، بیٹھتا ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے پیٹھ پر اونٹ کو لادے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ اونٹ ان کے سر کو چبا رہا ہے، کوئی گھوڑا لے کے چلا آ رہا ہے لادے ہوئے، اور وہ گھوڑا ان کو چبا رہا ہے، کوئی بکریاں لے کر کے وہ روند رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے سب مثالیں دی جس میں زکوٰۃ ہے۔ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اس کو لادے ہوئے ہیں، اس پر بیٹھتے نہیں، خود لادے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو چبا رہے ہیں۔ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ان جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، زکوٰۃ انہوں نے نہیں دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں۔ جن جانوروں کو ہم نے بچا لیا کہ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے، یہی جانور اس دن خود سزا کے لیے اللہ رب العالمین متعین کر دے گا کہ اس بندے کو تم خود سزا دو۔ یہ مال بھی، یہ جانور بھی، یہ چند چیزیں میں نے بیان کی، آپ کا ذہن تھوڑا سا کھلا ہوگا۔ یار زکوٰۃ مال میں، پیسے میں، سونا میں، چاندی میں، اب بکریوں میں بھی، گائے میں، گھوڑے میں، اونٹ میں، یا جو ہمارے کھیت میں جو پیداوار ہوتی ہے اس میں، ان تمام چیزوں میں۔ لیکن کیسے ہے، کتنے پر ہے، سب کا ایک سلیبس۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوچھیں، معلوم کریں کیا ہے یہ سسٹم۔ ایک طلب پیدا ہونی چاہیے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جن کا گھر، جن کے کھیت موجود ہے، جوتا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، پیداوار ہوتی، کتنی بوری میں کتنا دینا ہے لوگوں کو معلوم نہیں۔ وہاں بھی بیچارے مدرسے والے آتے ہیں، اتنی بوری دے دو، چلو ہو گیا۔ ایسے نہیں چلے گا، ایک حساب ہے ہر چیز کا۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ گندا مال نکلا کہ نہیں اس سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں اس کی فضیلت بیان کی ہے، وہیں اس کے نہ دینے کی وجہ سے عذاب بھی متعین کی گئی۔ اور یہ آیت کریمہ ہماری ماں بہنوں کو سنا دیجیے، داغی جاؤ گی۔
زیور کس کا رہتا ہے کہ تو دے دو بیچ کے کچھ کرنا، نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ نکالتے ہو؟ نہیں نکالتے، آپ نکال دیجیے، ہم کیوں نکال دیں؟ مال ان کا ہے، زکوٰۃ نہیں نکلے گی، وہ ذمہ دار ہے نا۔ انہیں سے کہہ دو تھوڑا سا بیچ کے تھوڑا کم کر لو، وہ نہیں ہونے والا ہے۔ کچھ لگتا ہی نہیں، پوچھیں گے میں نہیں کہ میرا زکوٰۃ نکلی کہ نہیں نکلی، فکر تو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ نہیں کما رہی تو فکر تو ہو کہ میرے مال کی زکوٰۃ نکلی کہ نہیں نکلی، پوچھتے رہنا چاہیے۔ عید پہ کپڑا آیا کہ نہیں آیا اس کی فکر ہے برابر، لیکن میرے زیور کی زکوٰۃ نکلی کہ نہیں نکلی نہیں پتا۔ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم رہتا کتنا گرام ہے۔ اگر شوہر نہیں نکالتا، شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اس پر ہے جس کا مال۔ اگر وہ زیور شوہر کا مال ہے، شوہر کی ملکیت ہے، یہ نہیں ادا کرتا تب یہ گناہ گار ہے، اور اس کی پکڑ ہونے والی، اس کو داغا جائے گا۔ لیکن اگر یہ انگوٹھی میری ہے، یہ ہار میرا ہے، یہ بالی میری ہے، یقیناً ہے، تو پھر زکوٰۃ کی فکر کریں، ورنہ ان کو بھی داغا جائے گا۔ ان کو کمی کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر ایک حرص ہوتی، جتنا دے دو اتنا بناتے چلے جائیں، رکھتے چلے جائیں، چھپاتے، پہننا کتنا ہے؟ سب لوگ اپنے گھر میں دیکھیں سونا کتنا پہنا جاتا ہے؟ بہت کم، بہت زیادہ کوئی پہنتا ہوگا 3-4 تولہ جو استعمال میں، اور بقیہ تو مختلف قسم کے سیٹ ایک سے ایک آ رہے ہیں، ڈائمنڈ کا ہے تو اس کا ہے تو اس کا ہے تو اس کا ہے، استعمال کر رہی ہیں، وہی چل رہا ہے۔ پھر یہ سونا اتنا بچا کے کیوں رکھی ہو؟ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اللہ کا دیکھیے اپنے بندوں کو زبردستی نہیں کرتا، اتنی بھی چھوٹ دے دی ہے جتنا ایک عام انسان پہنتا ہے۔ اگر کوئی 7 تولہ سونا رکھ لے، 70 گرام ہوتا ہے، 70 گرام ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، اور پہننے بھر کو کافی ہے، کمی نہیں آئے گی۔ لیکن نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی، تو اس کو ذرا سا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یاد بھیا زکوٰۃ دو، ایک صاحب کہنے لگے، اور ایک صاحب نے کہا ہے، باقی مسائل تو بہت سارے لوگوں کے کہتے ہیں کہ یہ وہ جس خاندان کے ہیں ان میں بچیوں کو شادی کے موقع پر زیور بہت ملتا ہے، 50-50 تولہ ملتا ہے، اور جن کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ بیچاری کی انکم اتنی نہیں تھی کہ 50 تولہ زیور کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے۔ ہاں یہ تھا کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب صحیح ہے۔ میں ماما میں کیا کروں، 50-50 تولہ سونا لے کر کے چلی آتی ہیں، اب زکوٰۃ دینے جائیں تو ہمارے پاس ہے نہیں، نہ دو تو سماج میں بدنامی کہ زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر پاتا۔ یہ حالت ہے۔ تو میں نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ بھائی مال آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ ہی نکالو۔ تو وہ تو ایک مثال انہوں نے کہا ہے، کتنے گھر کے ایسی بات ہے، نصاب کو پہنچا ہوا ہے، زیادہ سونا رکھا ہوا ہے، کوئی استعمال نہیں، شوہر کے گلے پڑی ہوئی ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ بہرحال نکالتا ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اور فقراء مساکین کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ایک اچھی چیز ہے، لیکن ایک فکر آنی چاہیے، رکن ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اگر اس کی ادائیگی ہم نہیں کر رہے ہیں، عورت ہو یا مرد، جس کا مال ہے اس سے لیا جائے، تو گویا کہ اسلام خطرے میں ہے، اس بندے کے اسلام خطرے میں۔ بلکہ اس میں تو ایک مسئلہ سمجھ لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے، اس میں تو اور دوسری عبادات ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بالغ ہے کہ نہیں بالغ۔ نماز کب؟ بلوغت کے بعد، 10 سال سے تربیت کا معاملہ ہے، اور بلوغت کے بعد فرض ہے۔
ایسے جو ہے روزہ بلوغت کے بعد فرض ہے. لیکن اس کا جو معاملہ ہے مال پر فرض ہے. اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو ابھی نابالغ ہے لیکن اس کو وراثت میں مال ملا ہوا ہے، ہوتا ہے کسی کے انتقال ہو گیا، بچے ابھی بالغ نہیں، مال ملا ہوا ہے، تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس بچے پر زکوٰۃ نہیں. مال اگر اتنا ہے جس پر نصاب پورا ہو رہا ہے تو بچہ ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کے مال سے زکوٰۃ نکال کے اس کے مال کو پاک کیا جائے گا. گویا کہ یہ حکم انسان پر نہیں ہے بلکہ مال پر ہے. تو یہ تیسرا رکن ہے، تفصیلیں بہت ساری ہیں، آگے بڑھتے ہیں. چوتھا رکن ہے وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھیں. میں نے یہ چوتھا، پہلا کون سا رکن ہے؟ پہلا رکن اسلام کا بولیے کلمہ طیبہ، شہادتین کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کریں. تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اور چوتھا رکن ہے وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھیں. رمضان کا روزہ اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں فرض کیا، اس سے پہلے یہ فرض نہیں تھا. اور یہ بالغ ہونے کے بعد فرضیت ہوتی، اس سے پہلے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، اس پر ثواب ملنے والا ہے. صحابہ کرام اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت دیا کرتے تھے، بلکہ اس وقت روزہ رکھوانے کی کوشش کرتے تھے جس وقت بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور جب وہ زیادہ رونے لگتے تھے تو روئی کا کھلونا ان کو بنا کے ہم دیتے تھے. وہ کھیلتے کھیلتے سو جاتے تھے یہاں تک مغرب کو وقت ہو جاتے تھے. پتہ یہ چلا وہ عمر جس میں وہ کھلونا کھیل سے بہر جا رہے ہیں اور ان کو نیند آ جا رہی، وہاں سے صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. آج اس مسئلے میں بھی ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں، خاص طور سے جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھائی کے نام پر روزہ چھڑواتے ہیں، پڑھائی کے نام پر روزہ چھڑوا دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی عمر ہی کتنا ہے، دوسرا یہ کہ پڑھنے جانا ہے نا، اتنا لمبا جانا ہے نا، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے. اسکول تک تو غنیمت رہتا ہے، جہاں لفظ کالج زبان پر آیا نہیں وہ سماج سے ذرا ہٹ کے ہو جاتے ہیں، ساری برائیاں ان کے لیے رواں ہو جاتی ہیں. تو وہ والدین باقاعدہ چھڑواتے ہیں. نہیں، بچوں کو شوق دلائیے، وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو رکھوائیے، جہاں تک رکھ سکے رکھیں. اگر میرا ایک بیٹا روزہ کی حالت میں فوت ہو جائے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے بھائی؟ اور نہیں ہوگا فوت، وہ بچے ہیں، اور اگر ایسا لگے کہ واقعی شاید اب نہیں چل پائیں گے آپ ان کا روزہ افطار کرا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ہمت باندھے ہیں تو ان کی ہمت کو توڑیے مت، حوصلہ ان کا پست مت کیجیے، ورنہ بعد میں کہنے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتے. جیسا کہ بوڑھے لوگ بھیونڈی میں عجیب دیکھا، اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا، عجیب سے لگا کہ ممکن ہے یہاں کا جو روم سیکٹر ہے 24 گھنٹہ کام ہے وغیرہ وغیرہ، اور زیادہ تر باہر کے لوگ ہیں. چیز دیکھا ہے کیا؟ چاند دکھا، ہوٹل میں پردے پڑ گئے جو صبح گر جاتے ہیں اور افطار کے وقت اڑ جاتے ہیں. یہ چوری کا راستہ کون نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر روزہ فرض کیا ہے تم کو روزہ رکھنا چاہیے، قربانیاں دینی چاہیے، محنت پڑے گی، اس محنت میں ہم کو روزہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوہرا دے گا. آج ہم بڑے آرام پسند ہو گئے ہیں، ہم لوگ چرا کے اس لیے نہیں رکھ سکتے. دیکھیے اگر ہم روزہ رکھنے پر آ جائیں اللہ کی مدد آتی ہے تو لوم چرانے والے بھی رکھ لیتے ہیں اور سب لوگ رکھ لیتے ہیں، اور نہیں رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو، اپنی توفیق کو چھین لیتا ہے. وہ اے سی میں پڑے ہوئے لوگ جو شام کے 5 بجے اٹھتے ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھتے.
کیوں؟ اللہ نے توفیق چھین لی، اتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے فنا ہیں، ایک دم مئی جون جولائی کا مہینہ ہے، لو چل رہی زبردست، اور ایک دم 2-2:30 بجے نکلنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کچھار۔ کچھار جانتے ہوں گے آپ لوگ؟ ہاں، کچھار جانا ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے، پاؤں بھی جل رہا ہے، روزے کی حالت میں نکل رہے ہیں۔ ایک لنگی بھگائے لپیٹے ہیں، وہ سوکھ گئی، پھر بھگائے پھر لپیٹے ہیں، پھر وہ پھر سوکھ گئی، پھر بھگائے پھر لپیٹے ہوئے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہو کہ یہ بندہ اس حالت میں میرے حکم کو ترک نہیں کر رہا، اور وہ کمزور نہیں ہوئے کہ کمزور ہو گئے ہوں، نہیں ہوئے، وہ مضبوط ہوئے۔ اللہ مضبوط کرتا ہے، اور وہ اس میں اللہ کی مدد ہوتی، ورنہ ہم اور آپ کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے روزے کی حالت میں جنگیں لڑی ہیں۔ اسلام کو ہم نے ایک دم نفلی معاملہ سمجھ لیا ہے، کر لیے تو ٹھیک، واہ واہ واہ، نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے احکام ہیں، بعض چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہر حالت میں کرنا ہے۔ آخری بات، وقت زیادہ ہو رہا ہے، 5واں رکن ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بیت اللہ کا حج کرنا جن کی استطاعت ہو ان کے لیے، جن کی استطاعت نہیں ہے ان پر اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، وہ نہیں کریں گے تو ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی تم نے حج کیوں نہیں کیا ہے، ٹھیک۔ لیکن جن کی استطاعت ہے وہ حج نہیں کیے اور موت آ گئی تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارا ایک رکن کہاں ہے اسلام کا؟ استطاعت اس میں کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ کی استطاعت میں نے آپ کے سامنے بتائی، تھوڑا مثال دے کر کے، اس میں استطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان استطعت الیہ سبیلا، وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں تو۔ اب وہاں پہنچنے کی طاقت ایک تو چلنے پھرنے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اگر انسان وہاں پہنچ سکتا ہے یہ ہوئی۔ دوسری مالی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کتنی استطاعت چاہیے؟ جتنے دن ہم غیر حاضر ہیں اتنے دن اپنے ان لوگوں کی کفالت کے لیے روزی روٹی چھوڑ کے جائیں، ان کا نفقہ چھوڑ کے جائیں جن کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے بچے، ہمارے فلاں، اتنے دن۔ اور اس کے بعد یہاں سے وہاں تک سفر کرنا، واپس آنا، اس میں جو خرچہ لگنے والا ہے، اگر اس کی استطاعت اتنی مال کی ضرورت ہے، جتنی دن آپ غائب ہیں یہاں کا معاملہ جن کی کفالت آپ پر فرض ہے، اور دوسرا یہاں سے جانا ہے وہاں سے واپس آنا ہے، اور بیچ میں جو خرچہ لگنے والا ہے، اتنی دولت کسی کے پاس ہے تو اس پر حج فرض ہے، اس کو جانا چاہیے۔ اب اس کو لوگ کیسے کرتے ہیں؟ بڑھاپے میں چلو، سب جتنا نپٹانا ہو نپٹا لو، کروڑوں کی دولت پڑی ہے لیکن حج کی بھی توفیق نہیں ہوئی، سب کرنا سوچ۔ اصل معاملہ یہاں سے ہے کہ ہم نے ابھی تک سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی فرض ہے ہمارے پر، ہم تو اس کو عمر کے آخری پڑاؤ کا ایک عمل سمجھ رکھے ہیں۔ اسی لیے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بڑھاپا آ گیا تو ارے جاؤ سب بند کرو، جاؤ حج کر کے آؤ، اس سے پہلے کوئی نہیں بولتا، پہلے سے جناب کے پاس مال ہے کوئی نہیں بولتا، لیکن جب تھوڑا سا عمر زیادہ ہوئی تو لوگ ان کو ارے جاؤ حج پڑھا کے آؤ، تب لوگوں کو بھی فکر ہوتی اس عمر میں بھی نہیں جا رہا ہے۔ وہ معاملہ اس کا نہیں کہ اس عمر کا یا اس عمر کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں عمر کی کوئی قید لگائی نہیں، اصل استطاعت ہے وہاں پہنچنے کی، کفالت کی، اگر یہ استطاعت ہے تو جانا ہی جانا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا اور موت آتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس حالت میں رہا، کفر کی حالت میں یا کس میں، گویا کہ کفر کی جانب اشارہ کر دیا ہوا، استطاعت ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے۔ آج
ہم نے اس کو ایک نفلی عمل سمجھا ہے، یہ بڑھاپے کا عمل، اسی لیے اب تو تھوڑا سا بدلاؤ آ گیا ہے، ورنہ وہاں دنیا بھر کے حجاج رہتے ہیں۔ ہاں، ایک ہمارے دوست تھے، وہ بولنے لگے کہ اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے حاجی کون ہیں تو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہو۔ کیا وہ کیسے؟ کہا جو بوڑھے بوڑھے دکھیں گے سمجھ لو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں، اور سچ ہے۔ اور دوسری ممالک کی جوانی کی عمر میں آتے ہیں، اور ہمارے یہاں بڑھاپے ہی میں جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جانا ہے۔ اب تو بہت تبدیلی آ رہی ہے، ورنہ واقعی نہیں جاتے تھے۔ تو اولاً یہ بڑھاپے کا عمل نہیں، بلکہ استطاعت جب ہے تب جانا ہے، اور دوسرا یہ کہ نفلی عمل نہیں ہے کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، یہ ضروری عمل ہے، اس کی وجہ سے اسلام خطرے میں پڑتا ہے، اسلام کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے احباب کہیں گے کہ ٹائم نہیں ملتا، یعنی حج کرنے کے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ آج کے دور میں کوئی یہ بات نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انسان کو اپنے وطن جانا رہتا ہے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینہ بھر کے لیے جانا ہے، سب یہاں سیٹنگ کر کے، لوگوں کو لگا کر کے، بیٹوں کو لگا کر کے، بھائی کو لگا کر کے، منیجر کو لگا کر، فرق کو لگا کے آپ یہ کر لینا، تم یہ کر لینا، تم یہ کر لینا، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں ملک، وطن جاتے ہیں، جو بھی کام ہے مہینوں نپٹاتے ہیں، اور سارا کام فون پہ ہو رہا ہے۔ لیکن ان کو بول دیا حج کرنے چلے جائیے، نہیں، وقت نہیں، سارا ہمارے ہی پر تو ہے۔ بھائی جس طریقے سے آپ وطن جاتے ہیں وقت نکال کر کے، لوگوں کو سیٹ کر کے کام پر، اسی طریقے سے حج کے لیے بھی جا سکتے، اور جاتے ہیں لوگ، جن کو جانا ہے پوری ترتیب کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب تو یہ بھی نہیں رہے گا 40 دن آپ کو رہنا ہے، اب تو ٹور والے 15 دن کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی ہے، آپ جائیے 10 دن کے لیے چلے جائیے، سب تمام سہولتیں موجود ہیں، لیکن لوگ نہیں۔ وہ ایک تو بڑھاپے کا عمل، دوسرا نفلی معاملہ ہے، اس کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تیسری ایک سوچ ہے، وہ سوچ کیا ہے؟ ممکن ہے میں غلط ہوں اور ممکن ہے سچ ہوں، لیکن اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو کرنا ہو کر لو، پہلے جو کرنا ہو کر لو، جو کرنا ہو کر لو، مطلب کالا پیلا جتنا کرنا ہو پہلے کر لو، اور اس کے بعد جائیں گے وہاں توبہ کر لیں، یعنی آخر میں وہ کرنا، اس کے بعد اور پھر کالا پیلے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میرے بھائی یہ کالا پیلا نہ پہلے جائز نہ بعد میں جائز، اس کا تعلق حج سے ہے ہی نہیں، یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ لہذا ہم تمام کو اس کے لیے فکر ہے، اور جو فکر کرتا ہے اللہ اس کا دیدار کراتا ہے۔ ایک عورت تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی 4 بچیاں تھیں، یہ صحیح واقعہ میں بنا، 4 بچیاں تھیں، بہار کا واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست ان کے گاؤں کا واقعہ ہے، 4 بچیاں تھیں۔ وہ سلائی کر کر کے 4 بچیوں کو پالا پوسا، انہوں نے شادی بیاہ کر دی، ان کے پاس 1 بیگھہ زمین تھی، اس کو بچائے رکھتی۔ بچیوں کی شادی کرنے کے بعد زمین بیچ ڈالا۔ اب وہ تلاش میں تھی کہ کوئی محرم ملے، مال بھی ہو گیا ہے، محرم ملے۔ بہرحال ان کا ایک محرم ان کے خاندان کا کوئی ملا جن کے ساتھ وہ سفر کر سکتی تھی، اور جس سال ہم لوگ وہاں تھے وہ آئی ہوئی تھی۔ فکر، انہوں نے کہا کہ وہ 1 بیگھہ جو زمین تھی یا ٹکڑا زمین کا تھا، میں نے اس کو حج کے لیے بجا کے رکھا تھا۔ فکر دیکھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے، فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور فکر اس بات کی ہونی چاہیے حج بھی کر لیں، فکر اس بات کی بھی ہونی چاہیے اللہ ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم زکوٰۃ بھی دیں، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ صحت دیے رکھ تاکہ میں روزہ رکھ سکوں، اور فکر اس بات کی بھی رہنی چاہیے کہ نماز میں قائم کر سکوں، اور عقیدے کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اس میں کسی کا ذاتی مفاد نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں رہنا ہے، سب کچھ کرنا ہے،
لیکن فکر ہمیشہ وہاں کی رہے گی، وہاں کیا ہونے والا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے، وہاں کیا ملنے والا ہے، ہمارا گھر وہاں کہاں ہوگا، جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، کیا ہوگا، اس کی جانب ہماری فکر رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، کتنا اجر دے گا، کیسے دے گا، انتظام کہاں سے کرائے گا، ہمیں نہیں معلوم، وہ کام اس کا ہے۔ الحمد للہ مجھے توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت میں زندگی گزارنے والا بنا۔ بارہا جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یہ ارکان اسلام ہے، الہ العالمین ہم تمام کا جو اسلام ہے اس کے تمام رکنوں کو مضبوطی فراہم فرما، مضبوط اسلام ہمیں عنایت فرما، مکمل طور سے مضبوطی کے ساتھ ہم اپنے اسلام پر قائم رکھیں، اسی پر ہم تمام کا خاتمہ فرمانا۔ الحال میں جو مقروض ہیں قرض ادائیگی فرما، جو مریض ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔